آج آپ سے بات کرنی ہے کہ پاکستان کا جو ریجنل اور انٹرنیشنل رپورٹ کارڈ ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگلے 20-25 منٹ میں کہ وے ڈو وی اسٹینڈ. فار ایگزامپل اگر میں ریجنل رپورٹ کارڈ میں دیکھوں، انڈیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، تو ہم وے ڈو وی اسٹینڈ. میں دوں کہ چائنا کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ایران کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اینڈ افغانستان کے ساتھ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. سو دس از آر ریجن اینڈ دین پھر ہم اس کو آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. سو واٹ از یور ٹیک آن ہمارا ریجنل رپورٹ کارڈ کیا ہے؟ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. آئی وڈ سے دس پارلیمنٹ کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے بیکاز پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں 2 فارن منسٹر آئے، 2 حکومتیں آئیں. سو واٹ از یور ٹیک آن دس سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں، چونکہ ہم دونوں کا تعلق بھی جو میجر ڈسپلن ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، تو اس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے 3 لیولز آف انالیسس، اسی کو ہم یوز کرتے ہیں گلوبلی، ریجنلی اور ڈومیسٹکلی. پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اس نے کیا کھویا، کیا پایا، اور ایمرجنگ ٹرینڈز کیا ہیں. تو دیکھیں، پاکستان جس وقت مارز وجود میں آیا تو اس وقت دنیا میں ایک بائی پولر ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا تھا، اور ایک انٹینسیفیکیشن ہو رہی تھی کولڈ وار کی. تو پاکستان نے اپنے آپ کو ویسٹرن جو الائنس سسٹم تھا اس سے الائن کیا، اور یہ ایک ریئلسٹ اور پریگمیٹک اپروچ تھی. میں بالکل فرینک بات کروں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے 3 چیلنجز تھے. ہم نے نیشن بلڈنگ بھی کرنی تھی، ہمارے کوئی انسٹیٹیوشنس نہیں بنے ہوئے تھے. ہمارے سیکورٹی کے بھی چیلنجز تھے، ہمارے پاس اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں تھی کہ بیلنس آف پاور کو اچیو کیا جائے اس ریجن میں. تیسرا یہ تھا کہ ہم نے جو اکنامک اور ڈیولپمنٹ کی اسسٹنس تھی وہ بھی حاصل کرنی تھی. تو چونکہ آپ بنیادی طور پہ جانتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ پیراڈائم ہے اس میں وہ ہمارے مفادات سے زیادہ کمپیٹیبل تھا. روس نے، بہت سے لوگ پاکستان میں بھی بات کرتے ہیں، سوویت یونین کی بات ہو رہی ہے، ان کے ادھر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ نیشن بلڈنگ کا پروجیکٹ نہیں انڈرٹیک کرتے. دیٹس واٹ دا ویسٹ ڈز. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان کا کیا حشر کیا امریکہ نے، لیکن پھر ان دونوں کو دوبارہ ری بلڈ کیا، اور آج یورپ کی سب سے بڑی اکانومی جرمنی ہے، اور چائنا سے پہلے تک جاپان دنیا کی دوسری بڑی اکانومی تھی بہت عرصے تک. تو امریکہ بلیو کرتا ہے کہ وہ اپنے الائز کو بلڈ اپ کرے. ان کو اس میں ڈپینڈنسیز بھی آتی ہیں اور چیلنجز بھی آتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. تو ہم اس لیے امریکہ کی طرف گئے، اور انہوں نے ہمارے انسٹیٹیوشنس کو بھی بلڈ کیا، ہماری ڈیفنس فورسز کو بھی آرم اور اکوپ کیا، ہمارے لوگوں کو ہیومن ریسورس کو بھی ٹرین کیا، اور ہمیں فائنینشیل ریزسٹنس، شروع میں تو فوڈ ریزسٹنس بھی آتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کولڈ وار کے لحاظ سے بالکل سمجھ میں آتی ہے یہ چوائس، پاکستان کی جو اسٹریٹجک چوائس تھی. اچھا، اس کے نتیجے میں پاکستان نے کسی حد تک بیلنس آف پاور اچیو کرنے کی بھارت کے ساتھ کوشش کی. نمبر 1، ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو بھی ڈیولپ کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی ٹرین کیا، لیکن اس کی امپلیکیشن کیا ہوئی کہ ہم بہت زیادہ چونکہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے امریکہ پہ، تو اس کی وجہ سے ہم نے ان سے توقعات بھی بہت زیادہ وابستہ کر لی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آلٹرنیٹیوز وغیرہ کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا، اور ایک ایڈ ڈپینڈنٹ اکانومی کا سسٹم اور اسٹرکچر ہم نے بنا لیا، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس طرف آتے ہیں. اب جب ہم موجودہ فاسٹ فارورڈ جو دنیا کا سسٹم ہے، آپ دیکھیں کہ جو یونیپولر مومنٹ جس کو کہتا ہے اسٹیفن بالٹ، وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ویو یہ ہے، کیونکہ میرا پی جی کا تھیسس بھی اسی کے اوپر ہے، یہ ڈسرپٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یونیپولر ویک ہو گیا ہے تو فوراً بائی پولر یا ملٹی پولر ایمرج ہو گیا ہے. یہ اس کے درمیان کی کیفیت ہے جس میں یونیپولر ایروڈ ہو رہا ہے، ڈسرپٹ ہو رہا ہے، اور تمام ریجنل کنٹریز اور پاورز جو ہیں وہ ڈفرینٹ آپشنز ایکسپلور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ یوکرین وار کو دیکھیں تو سامنے نظر آتا ہے کہ کوئی کلیئر الائنسز نہیں اس میں ایمرج ہوئے ہیں. جہاں پہ آپ دیکھیں چائنیز پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوتی ہے پیوٹن کے ساتھ، لیکن یو این میں وہ نیوٹرل رہتا ہے چائنا. ٹھیک ہے، تو وہ کھل کے ایک الائنس فارمیشن آپ کو نظر نہیں آتی تمام ڈومینز میں.
اس لیے اور انڈیا کو آپ دیکھ لیں تو انڈیا بھی کھل کے جو ہے وہ ایک الائنس سسٹم کا پارٹ نہیں بن رہا. پاکستان کی سچویشن بھی کسی حد تک ایسی ہی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں چین کی طرف بھی دیکھتے ہیں, ریجنل سچویشن کو بھی دیکھتے ہیں, گلوبل انوائرمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں, تو ہم بھی جو ہے یو این میں ہم نیوٹرل رہے ہیں. حالانکہ کچھ ہمارے یہاں سے بیانیات امریکہ کے سے سمپتھیٹک اور یوکرین کے کنسیڈریشن کے حوالے سے دیے ہیں, ہم نے ایڈ شیڈ بھی بھیجی ہے ہیومینیٹیرین کے حوالے سے, لیکن وی اسٹاپ شارٹ آف ڈائریکٹلی آفرنگ ملٹری اسسٹنس. آپ سمجھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آئی آر کی ٹرم میں ایوری بڈی از ہیجنگ اٹس بیٹس. ٹھیک ہے, تو ایک ہیجنگ اسٹریٹجی آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے, جو کہ اس انٹرنیشنل انوائرمنٹ کا ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے کہ نیٹو چونکہ ان کی ایک الائنس کمٹمنٹ ہے, ایک لیگل پولیٹیکل سیکورٹی کمٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ, وہ تو ایک ان کی مجبوری ہے. لیکن باقی جس کی اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں ہے, وہ سارے کنٹریز جو ہیں انکلوڈنگ چائنا, انکلوڈنگ پاکستان, انکلوڈنگ ادر انڈیا, وہ دے آر آل ہیونگ اے ہیجنگ اسٹریٹجی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں ریجن کی طرف. تو اب چونکہ جو انوائرمنٹ ایمرج کر رہا ہے اس میں تقریباً 3 لیولز ہم دیکھتے ہیں. ایک تو گلوبل پاورز ہے جو کہ اسٹیٹس کو پار ہے امریکہ, ٹھیک ہے, ایمرجنگ پاور ہے چائنا, اور ریسرجنٹ پاور ہے رشیا. ٹھیک ہے, تو ان کا جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے وہ بڑا انٹینسیفائی ہو گیا ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے, تو اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اس کا اثر پڑ رہا ہے ریجنل کنٹریز میں بھی. یہ کنٹریز فورس کر رہے ہیں اپنے ایگزسٹنگ الائنسز کو بھی کورس کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ کمٹمنٹ شو کریں. امریکہ پریشرائز کرتا ہے یورپین کنٹریز کو کہ وہ یوکرین میں زیادہ کمٹ کریں, زیادہ اکوپمنٹ دیں, زیادہ ویپنز دیں, more than the Western European countries perhaps themselves want, number 1. دوسری طرف جو چائنا ہے وہ چونکہ جو اکنامکس میں کی ڈومین میں زیادہ اس کا فوکس ہے, تو وہ اکنامک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں. وہ افریقہ میں بھی جا رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں بھی جا رہے ہیں, سنٹرل ایشیا میں بھی جا رہے ہیں, لیٹن امریکہ میں بھی جا رہے ہیں, لیکن وہ اکنامک جو ہے ان کا پرونگ ہے اور انڈسٹریل چین کو وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئکلی میں بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں امریکہ نے جو ریسنٹلی اپنی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ایشو کی ہے, اس کا باٹم لائن کیا ہے کہ وہ دنیا کی جو انڈسٹریل چین ہے نا اس کو وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس گلوبل انڈسٹریل سپلائی چین سے چین اور روس فائدہ اٹھائیں. یہ اس کی باٹم لائن ہے. جو ڈیفنس پوسچر, اکوپمنٹ, ایکسیس, ٹیکنالوجی, یہ سب اس کا کانسیکوینس ہے, کیونکہ ہم ایک 3 ڈومیننٹ انڈسٹریل پاورز کے کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں. تو انڈسٹریل پروسیس کو سیکیور کرنا اور دوسرے کو اس کا ایکسیس ڈینائی کرنا, یہ ساری ورلڈ پاور کی گیم ہے. باٹم لائن یہ ہے. اب پاکستان کو اس کے لیے پرابلم یہ آتی ہے کہ پاکستان کی اس وقت ایک طرف سینٹرل آرگومنٹ میں دے دیتا ہوں, پاکستان کا اس وقت ہینڈی کیپ یہ ہے کہ ہمارا جو, جس طرح میں نے شروع میں کہا, چونکہ ہم امریکہ پہ ڈپینڈنٹ رہے, اور یہ ڈپینڈنس اکنامک بھی تھی, سیکیورٹی بھی تھی, کسی حد تک پولیٹیکل بھی تھی, تو ہم نے ایمرج کیا ایز اے نیشن اسٹیٹ ڈیورنگ کولڈ وار. ہماری ساری نیشن بلڈنگ, سارے انسٹیٹیوشن بلڈنگ اسی دور میں ہوئی. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب یونیپولر مومنٹ آیا تو ہم شاید ذہنی طور پہ ہماری جو ایلیٹ ہے, پالیسی ایلیٹ, وہ ریڈی نہیں تھی کہ اس کی سگنیفیکینس ہمارے لیے کیا ہوگی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بھارت نے اور چین نے یونیپولر مومنٹ میں اپنے بہت میجر چینجز لائیں اپنی پالیسی میں. ڈینگ جاؤپنگ نے, آپ نے دیکھے, انہوں وہ کیپٹلزم کی طرف چلے گئے ڈسپائٹ بینگ لیڈ بائی a communist regime. China has a communist political system, لیکن economic system انہوں نے فوراً capitalist adopt کیا. اسی طرح انڈیا نے بھی اوپن اپ کیا, تو اس نے یونیپولر مومنٹ سے فائدہ اٹھایا اور امریکہ کے ساتھ اپنی انٹر ڈیپینڈنس کو بڑھایا. جبکہ پاکستان پریسیڈنٹ امینڈمنٹ کے بعد بالکل ایک سائڈ پہ ہو گیا, کیونکہ ہمارا جو اسٹرکچر تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا اور ریڈی نہیں تھا. اب ہمیں آج 30 سال بعد کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس فزیکل اسپیس نہیں ہے, تو اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہم نے ہر سال, اور ابھی بھی ہماری توقعات آئی ایم ایف سے مربوط ہیں, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف آئے گا اور ہمارے جو فائنینشیل پرابلمس ہیں اس کو ایڈریس کرے گا, اور ہم نے اپنی آپشنس کو ڈائیورسیفائی نہیں کیا, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا نہیں, اور جس کی وجہ سے وہ ہماری فارن پالیسی اور سیکورٹی پالیسی کسی حد تک vulnerable for external coercion ہے. تو اب چونکہ چائنا بھی کو بہت زیادہ ہماری اس طرح توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا جس طرح ہماری توقعات تھی, حالانکہ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں. دوسری طرف آپ امریکہ کو دیکھیں
تو امریکہ بھی جو ہے ابھی اس کی اپنی اکنامک جو چیلنجز ہیں اور اس کی جو سوچ میں تبدیلی آئی ہے، وہ اس طرح آپ کو ایڈ فریلی تو نہیں دے رہا جس طرح کہ پہلے دیا کرتا تھا. تو دونوں کی نیچر آف ریلیشن شپ بدل گئی ہے. اچھا، تیسرا ایسپیکٹ مڈل ایسٹ کا ہے. ہماری ریمیٹنسز تو آ رہی ہیں مڈل ایسٹ سے، لیکن ہم جب جاتے ہیں وہاں سے کوئی ریلیف نیگوشیٹ کرنے کے لیے، تو وہ بھی آپ دیکھیں امریکہ ہو یا چین ہو یا ہمارے عرب دوست ہوں، وہ بھی آئی ایم ایف کا ویٹ کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے سگنل آئے گا تو پھر ہم اس اکنامک سسٹم پہ یعنی کہ اپنے کانفیڈنس کا اظہار کریں گے. تو اب ہماری جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دو بڑے چیلنج. ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے اور اس کا تعلق بھی اکانومی سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکنامک مینجمنٹ اتنی اچھی ہوئی نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور اسی وجہ سے جو موجودہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اکنامک مینجمنٹ بہتر ہوتی تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے جس کا مورد الزام ٹھہرا رہی ہے موجودہ حکومت کو مہنگائی کا، وہ اس کا کریڈٹ لے رہی ہوتی. اس وقت ساری سیاست تو مہنگائی کی گرد گھومتی ہے نا. اب سیدھی سی بات ہے، آپ دیکھیں ہماری میجورٹی تو لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا میجر مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مہنگائی ہوتا ہے اور روزگار ہوتا ہے. دو ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان کی ساری سیاست چلتی ہے. تو اگر خوشحالی ہو اور مہنگائی نہ ہو اور لوگوں کے پاس روزگار کے اور خوشحالی کے اور زندگی کے معیار کو بہتر کرنے کے بہتر مواقع ہوں، تو پھر سیاست کی نوعیت ہی بدل جائے گی. لیکن کیونکہ اس وقت ہمارا سسٹم ایسا ہے، اکنامک سسٹم، کہ وہ فوراً اوور نائٹ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ابھی الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا لیٹ ہوتے ہیں، فوراً کوئی اکنامک ریلیف آ جائے گا اور مہنگائی میں کمی آ جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں ایک سنجیدہ حقیقت پسندانہ یہ توقع نہیں ہوگی. کیونکہ کسی گورنمنٹ اور پارٹی کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایکسپورٹس کو آتے ہی ڈبل کر دے یا آپ کے ٹیکس نیٹ کو وہ ڈبل وائڈن کر دے. دیکھیں، یہ میں فرینکلی آپ کے فورم سے بات کر رہا ہوں، چاہے فوجی حکومت ہو چاہے سویلین حکومت ہو، آپ کا ٹیکس نیٹ تو اتنا کوئی سبسٹینشلی انکریز نہیں کیا ہے. وہ جو مڈل کلاس امپلائڈ ہے وہی دیتا ہے، یا باقی عام لوگ جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بجلی پانی ڈیزل پہ دے رہے ہوتے ہیں اور گیس پہ دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ دو چیزیں جو ہیں، کوئی بھی پارٹی اور جو پولیٹیکل فورس ہے وہ یہ دو فیصلے کرنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتی ہے. یہ میں بڑی بلنٹ اور فرینک بات کر رہا ہوں آپ کے فورم سے، کہ ایک تو ٹیکس نیٹ کو وہ وائڈن کر دیں، ایف بی آر میں وہ ریفارمز لائیں اور پاکستان کا ہر شہری کو وہ ایک ذمہ دار ٹیکس پیئر بنا دیں. نمبر 1، یہ پولیٹیکلی بہت ڈیفیکلٹ ہے. نمبر 2، کہ وہ آپ کی ایکسپورٹس کو فوراً ڈرامیٹکلی انکریز کر دیں، جس کی وجہ سے جو امپورٹ ایکسپورٹ میں گیپ ہے اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ آپ ڈیٹ کو ریٹائر کرنا شروع کریں. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بنیادی مورد الزام ہمیں حکومت کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، میں کسی حد تک ہمارا جو تاجر طبقہ ہے اس کو بھی میں بلیم کرتا ہوں. آج خبر آئی ہے ڈان میں کہ جی ٹوئیٹا جو سب سے پاپولر گاڑی سمجھی جاتی ہے پاکستان میں، اس نے اپنی اسمبلی پلانٹ بند کر دیا ہے بیکاز آف ہائر ڈالر ریٹ. اس کی وجہ سے اس کے جو امپورٹڈ پارٹس ہیں وہ بہت مہنگے پڑ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے اور یہ سیدھی سی بات ہے، لیکن یہ بہت پولیٹیکلی کاسٹلی ہے. جو سوال ہے یہ پولیٹیکل اکانومی کا ہے چیمہ صاحب، کہ ٹیکس نیٹ کو آپ نے وائڈن کرنا ہے تاکہ جو آلریڈی ٹیکس کلاس ہے اسی کے اوپر آپ ٹیکس کا بوجھ مزید بڑھاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. بجائے یہ کہ آپ پورے پاکستان کو ٹیکس کریں، آپ نادرا اور ایف بی آر کے ریکارڈ کو آپس میں انٹیگریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ نادرا کا پورا ریکارڈ آپ کے پاس، ہر گھر کا فیملی ٹری موجود ہے، اس کا ایڈریس موجود ہے، تو اس کو آپ ایف بی آر کے ریکارڈ سے انٹرفیس کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی امپلائمنٹ کتنی ہے، انکم یونٹس کتنے ہیں، اس کے حساب سے ٹیکس ہونا چاہیے. بالکل. لیکن یہ پولیٹیکلی بہت بڑا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ ڈومیسٹک مس گورننس کے جو پرابلمس ہیں اس کی وجہ سے ہماری فورن پالیسی بھی پریشر میں رہتی ہے. وی ریمین ڈیپینڈنٹ آن میجر پاورز، اینڈ ہمارے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بھی پرابلم رہتا ہے. علی بھائی ذرا وہ آپ کا ایک سٹائل ہے ٹھک ٹھک ٹھک، ذرا یہ مجھے ٹھک 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 بتائیں کہ دنیا میں تو ممالک جو ہیں وہ اپنی نزدیک ترین منڈیوں سے کام کرتے ہیں، ہم انڈیا سے کیوں کام نہیں کر سکتے؟ ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.